شہید بغداد زندہ باد فیضان شہید بغداد زندہ باد جانشین پیر سالم زندہ باد پیر عشقی میاں زندہ باد پیر عشقی میاں زندہ باد حضور پیر عشقی میاں زندہ باد تاجدار اہل سنت زندہ باد خانقاہ قادری زندہ باد نعرہ تکبیر نعرہ رسالہ یا رسول اللہ وبه نستعين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله القادر المقتدر القدير والصلاة والسلام على السيد البشير النذير وعلى آله وأصحابه ووارث حاله الأمين المكين محيي الدين برحمتك يا أرحم الراحمين وبعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا سبحان اللہ وأنكم إلينا لا ترجعون صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمين الكريم الرؤوف الرحيم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين قال الله تبارك وتعالى مخبرا وآمرا تكريما لحق نبيه وتعظيما إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل علی لبيك اللهم ربي وسعديك اللهم صل وسلم وزد وبارك عليه وعلى آله وأصحابه ووارث حاله وعلى من لديه صلاة وسلاما عليك يا رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم چلے جب حضور سوئے فلک بلغ العلا بکمالہ سبحان اللہ کوئی دیکھے رخ کی چمک دمک کشفت دجا بجمالہ وہ ہے بے مثال دریچ شک حسنت جمیع خصالہ انہیں دیکھ لے تو پڑھے ملک صلو علیہ وآلہ اللہم صلی وسلم وزد وبارک علیہ وعلی آلہ وصحبہ ورسحلہ وعلی من لدیہ صلاة و سلام علیکہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا فضل و احسان کہ اس نے ہمیں اور آپ کو اس بابرکت اور نورانی محفل میں حاضر ہونے کی توفیق عطا فرمائی۔ قابل مبارکباد ہیں وہ لوگ جنہوں نے اس محفل کو سجایا سنوارا اور آپ تمام حضرات جو دور و نزدیک سے چل کر اس محفل میں شرکت کے لیے تشریف لائے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ آمین آمین اللہ حضور تاجدار اہل سنت محبوب غوث اعظم فخر قادریت حضرت مولانا شاہ عبد الحمید محمد سالم قادری نور اللہ مرقدہ رضی اللہ تعالی عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حمد و ثنا مدح و ثنا کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ طٰہٰ تا سین میم کہتا ہے طٰہٰ تا سین میم کہتا ہے اور رؤوف و رحیم کہتا ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ طٰہٰ تا سین میم کہتا ہے اور رؤوف و رحیم کہتا ہے ان کے اخلاق کو خدا ان کا خود ہی خلق عظیم کہتا ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ ان کے اخلاق کو خدا ان کا خود ہی خلق عظیم کہتا ہے۔ اور حضور غوث اعظم کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں کہ غم کو خوشیوں میں ڈھال دیتے ہیں، غم کو خوشیوں میں ڈھال دیتے ہیں، ڈوبی ناؤ نکال دیتے ہیں۔ واہ 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 غم کو خوشیوں میں ڈھال دیتے ہیں، ڈوبی ناؤ نکال دیتے ہیں۔ ان کو دی ہے خدا نے یہ قدرت، وہ قضا کو بھی ٹال دیتے ہیں، سبحان اللہ وہ قضا کو بھی ٹال دیتے ہیں۔ اللہم صلی علی سیدنا و شفینا و حبیبنا و مولانا محمد مبارک وسلم صلاۃ و سلام علیکہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔
میں نے بھی چند شعر عرض کیے تھے، مجھے یاد آ گئے، سماعت فرما لیں۔ عرض کیا تھا کہ جب نمودار وہ صورت ہوگی، ہاں ہاں جب نمودار وہ صورت ہوگی، کتنی پرکیف قیامت ہوگی، کتنی پرکیف قیامت ہوگی۔ اور ایسا لگتا ہے کہ اب جلدی ہی، ایسا لگتا ہے کہ اب جلدی ہی سبز گنبد کی زیارت ہوگی، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ سبز گنبد کی زیارت ہوگی۔ اور عرض کیا تھا کہ خلد کو ڈھونڈنے والوں سن لو، خلد یعنی جنت، خلد کو ڈھونڈنے والوں سن لو، ماں کے قدموں ہی میں جنت ہوگی، سبحان اللہ۔ ماں کے قدموں ہی میں بے شک جنت بے شک بے ہوگی۔ شک۔ خلد کو ڈھونڈنے والوں سن لو، ماں کے قدموں ہی میں جنت ہوگی۔ اور جائیں گے دیر و حرم کی جانب، حالانکہ میرا دیر جانے کا کوئی ارادہ نہیں، شاعری کی زبان ہے، حرم شریف جانے کا ارادہ ہے۔ جائیں گے دیر و حرم کی جانب، جب ہمیں یار سے فرصت ہوگی، جب ہمیں یار سے فرصت ہوگی۔ اور خواب ہی میں صحیح آ جائیں کبھی، آمین آمین۔ خواب ہی میں صحیح آ جائیں کبھی، ایک ذرا آپ کو زحمت ہوگی، ایک ذرا آپ کو زحمت ہوگی۔ اور میرا سرمایہ ہے یادیں ان کی، میرا سرمایہ ہے یادیں ان کی، اس سے بڑھ کر کوئی دولت ہوگی، اس سے بڑھ کر کوئی دولت ہوگی۔ اور ایک شعر غزل کا ہو گیا اس میں کہ کیا چلے جاؤ گے میرے دل سے، کیا چلے جاؤ گے میرے دل سے، کیا کبھی تم سے یہ ہجرت ہوگی، کیا کبھی تم سے یہ ہجرت ہوگی۔ اور شہید بغداد کے لیے عرض کیا تھا کہ جس کو بغداد میں مل جائے زمین، جس کو بغداد میں مل جائے زمین، اس کے دل میں کوئی حسرت ہوگی، سبحان اللہ۔ جس کو بغداد میں مل جائے زمین، اس کے دل میں کوئی حسرت ہوگی۔ کیا کہا آپ کی خاموشی نے، کیا کہا آپ کی خاموشی نے، پھر سے کہہ دیں تو عنایت ہوگی۔ اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا و حبیبنا و مولانا محمد مبارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ وقت کافی ہو چکا ہے، اتنی دیر تک مائک کا استعمال بھی اچھی بات نہیں ہے، آپ لوگ پرمیشن لے آئے، اچھی بات ہے، مگر پھر بھی بہت دیر تک جلسہ نہیں چلے گا، بہت جلدی انشاءاللہ اختتام کو پہنچے گا۔ اسی مختصر سے وقت میں چند باتیں آپ کے سامنے رکھوں گا۔ جب سے یہ دنیا بنی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس دنیا میں مختلف وقتوں میں جب اس نے چاہا انسانوں کو پیدا کرتا رہا، مخلوقات کو پیدا کرتا رہا، جب جب اس نے چاہا، کیونکہ وہ جو چاہتا ہے وہ کرتا ہے، اس کی شان یہ ہے فعال لما یرید، وہ جو چاہتا ہے کرتا ہے، اور اس دنیا میں وہی ہوتا ہے جو اللہ چاہتا ہے۔ بے شک۔ تو اللہ نے جب جب چاہا اس نے اس دنیا میں مخلوقات کو پیدا کیا، اب انسانوں سے اس دنیا کو سجا دیا، کیونکہ اس دنیا کی سب سے اچھی مخلوق انسان ہے، اس کو اشرف المخلوقات کہا جاتا ہے۔ بے شک۔ تو انسانوں کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کائنات میں سورج بنایا، چاند بنایا، زمین بنائی، کھیتیاں اگا دی، بارش کر دی، جھرنے بنا دیے، سمندر، پہاڑ، ریت، مٹی، سب اللہ نے انسانوں کے لیے بنائی، اور انسانوں کو ان سب پر فائز فرمایا، یعنی ان پر اونچا بنایا، بڑے مرتبے والا بنایا۔ اسی لیے آپ دیکھیں کہ آج تک کوئی جانور کسی انسان کو سدھا نہیں سکا، مگر انسان جو ہے وہ کبوتر سے لے کے شیر تک ہر جانور کو سدھا لیتا ہے، یہاں تک کہ جنات جو بہت طاقتور مخلوق ہے اس کو بھی انسان قبضے میں کر لیتا ہے۔ بے شک۔ جانتے کہ نہیں، کبھی کبھی تو جنات انسان کے اوپر سوار ہو جاتا ہے، مگر جب انسان اللہ تبارک و تعالیٰ کے
بتائے ہوئے راستے پر چلتا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کرتا ہے اور نیک ہوتا ہے اور دل کو صاف کر لیتا ہے، ولایت کے مقام پر فائز ہو جاتا ہے تو پھر جنات بھی اس کے سامنے ہاتھ باندھ کر کھڑے ہوتے ہیں۔ اب اس بات کو یہیں رکھیے، میں ایک واقعہ سنا دوں آپ کو۔ ہوا یہ کہ ایک شخص کی بیٹی کو جنات اٹھا کر لائے، اب وہ بہت پریشان ہوا اور وہ بہت پریشان ہو کر غوث اعظم کی بارگاہ میں حاضر ہوا اور اس نے کہا کہ شیخ عبد القادر میری پریشانی دور کیجیے۔ آپ نے فرمایا کیا ہو گیا؟ اس نے کہا کہ میری بیٹی غائب ہے گھر سے۔ تو آپ سمجھ گئے، آپ نے فرمایا ٹھیک ہے، ایک جگہ کی طرف اشارہ کیا کہ وہاں چلے جاؤ اور کسی اونچے ٹیلے پر میرے نام کا حصار کھینچ کر بیٹھ جاؤ۔ تھوڑی دیر کے بعد وہاں سے قافلہ گزرے گا، لشکر گزرے گا، فوج گزرے گی۔ سبحان اللہ۔ جب وہ لشکر گزرے تو اس لشکر میں جو بادشاہ ہو اس کو تم میرا سلام کہہ دینا، پھر وہ تم سے پوچھے گا تو جو شکایت ہے وہ بتا دینا۔ یہ شخص پہنچ گیا بتائی ہوئی جگہ پر، بیٹھ گیا۔ اب دیکھا کچھ دیر کے بعد کہ ایک فوج کا گزر ہوا، فوج کے بعد وہاں سے بادشاہ سلامت گزرے تو اس نے کہا کہ بادشاہ تمہیں شیخ عبد القادر جیلانی نے سلام کہا۔ وہ سواری سے اتر آیا، ہاتھ باندھ کر کھڑا ہو گیا، کہا کہ شیخ نے میرے لیے کوئی حکم کیا ہے؟ تو اس آدمی نے کہا کہ شیخ نے تو کوئی حکم نہیں کیا، مگر انہوں نے فرمایا کہ جو تمہاری پریشانی ہو بتا دینا۔ تو اس نے بادشاہ نے پوچھا کہ کیا پریشانی ہے؟ تو اس شخص نے کہا کہ میری آواز ہلکی کر دو، ہلکی کر دو بالکل جیسی تھی۔ تو اس شخص نے کہا کہ میری بیٹی غائب ہے، کوئی جنات اٹھا کر لے گیا اس کو۔ تو اس نے اپنے سپہ سالار کو بلا کر کہا کہ سب کی حاضری لگاؤ، کون کون غائب ہے یہاں سے؟ سارے جنات حاضر تھے، ایک غائب تھا۔ حکم جاری کیا کہ اس کو پکڑ کے بلایا جائے۔ تو جناتوں کی فوج دوڑی اور اس جنات کو پکڑ کے لائے۔ تو اس بادشاہ نے کہا، وہ جناتوں کا بادشاہ تھا، اس نے کہا کہ تم ان کی بیٹی اٹھا کر لائے؟ اس نے کہا، تو کہا واپس کر دو، واپس کر دی۔ اور اس جنات کے بادشاہ نے کہا کہ بھائی شیخ عبد القادر جیلانی کو میرا سلام عرض کرنا اور کہنا کہ حضور غلطی ہو گئی، معاف کر دیں، آئندہ ایسی غلطی نہیں ہوگی۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ تو یہ جنات جو بہت طاقتور قوم ہے، یہ بھی انسانوں کے قبضے میں، یہ شک۔ تو اس سے بھی اللہ نے انسان کو افضل والا بنایا۔ مگر جب انسان کو دنیا میں بھیجا تو انسان دنیا میں آ کر سب کچھ بھول گیا کہ کس لیے آئے تھے، کیا کہہ کے بھیجا گیا تھا، کس کام کے لیے بھیجا گیا تھا، اور اب کیا کرنے لگے۔ جب حالت انسانوں کی بگڑنے لگی تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے آخری نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو بھیجا کہ اس بگڑی ہوئی حالت کو آپ سدھار دے جائے، اور آپ کے ساتھ قرآن نازل فرمایا، اور اس قرآن میں لوگوں کو مخاطب کر کے ارشاد فرمایا کہ افحسبتم انما خلقناکم عبثا۔ سبحان اللہ۔ اے لوگوں، کیا تم یہ گمان کرتے ہو، کیا تمہیں یہ غلط فہمی ہو گئی ہے، کیا تم نے یہ سمجھ لیا ہے، کیا تم یہ سوچنے لگے ہو، کیا تم یہ سمجھتے ہو کہ تمہیں ہم نے ایسے ہی بیکار پیدا کر دیا؟ افحسبتم، کیا تم یہ گمان کرتے ہو انما خلقناکم عبثا، کہ ہم نے تمہیں عبث بلا کسی کام کے، بغیر کسی وجہ سے ایسے ہی یوں ہی پیدا کر دیا ہے؟ اب یہ سوال ایک بڑا سوال ہے، مگر اس سوال کے اندر سوال نہیں ہے، اس سوال کے اندر ایک تنبیہ ہے کہ لوگوں، ہم نے تمہیں بیکار پیدا نہیں کیا۔ افحسبتم انما خلقناکم عبثا کا مطلب یہ ہوا کہ اے لوگوں، ہم نے تمہیں بیکار نہیں پیدا کیا۔ وَأَنَّكُمْ إِلَيْنَا لَا تُرْجَعُونَ، اور بے شک کیا تم لوگ ہماری طرف نہیں لوٹائے جاؤ گے۔ ایک ہوتا ہے لوٹ جانا، ایک ہوتا ہے لوٹا دینا۔ تو لوٹ جانے میں آپ کی اپنی مرضی ہے، آپ آئے تھے، آپ لوٹ گئے، مگر آپ آئے تھے اور آپ کو لوٹا دیا گیا، تو لوٹا دیے جانے میں آپ کی مرضی نہیں، آپ کا دل ہو رہا ہے لوٹنے کا کہ نہیں ہو رہا ہے، مگر لوٹا دیا گیا۔ تو دنیا میں اللہ نے فرمایا کہ تم یہ سمجھتے ہو تمہیں بیکار پیدا کر دیا، کیا تمہیں ہماری طرف نہیں لوٹایا جائے گا؟ مطلب یہ ہوا کہ لوگوں، تمہیں دنیا میں بیکار نہیں پیدا کیا، اور ہر حال میں تمہیں ہماری طرف لوٹا دیا جائے گا۔
सिकंदर आजम का नाम सुना है? जी बहुत बड़ा बादशाह था, जी बाबुल का रहने वाला था। तो सिकंदर आजम के बारे में कहा जाता है कि उसने आधी से ज्यादा दुनिया फतह कर ली। इराक की तरफ से चला और मिस्र तक, और आधी से ज्यादा दुनिया उसने कब्जा कर ली। 43 या 47 साल की उम्र थी, बुखार आ गया, सफर में था, घर लौट रहा था। सब हकीमों को बुलाया गया कि भाई इलाज करो। क्यों? क्योंकि लौटना नहीं चाहता था, मगर अल्लाह ने फरमाया कि हम तो लौटा देंगे। सिकंदर ये चाहता था कि मैं अपने घर लौट जाऊं, मगर मशीयत ये चाहती थी कि अब इसको दुनिया से लौटा दें। इलाज होता रहा, बाबुल में अपने घर नहीं पहुंच पाया, रास्ते में इंतकाल हो गया। आधी दुनिया का मालिक। बदायूं में हमारी गली में एक फकीर आता था, तो वो जो ये नहीं कहता था कुछ दे दो, वो एक नज्म पढ़ता हुआ जाता था। वो कहता था कि क्या लाया था सिकंदर, क्या ले गया सिकंदर, थे दोनों हाथ खाली जब वो कफन से निकले। कफन में जेब तो होती नहीं, न कफन सिला हुआ होता है। 3-4 कपड़े के टुकड़ों को कफन कहा जाता है, और वो खुले हुए होते, सिले हुए तो होते नहीं। तो कफन में से जब हाथ देखे सिकंदर के तो खाली थे, आधी दुनिया का मालिक। तो अल्लाह फरमा रहा है, लोगों तुम भूल गए तुम्हें क्यों भेजा गया था, याद करो तुम्हें किस लिए भेजा गया, क्योंकि तुम्हें एक दिन हमारी तरफ लौटाया जाएगा। दुनिया की एक सबसे बड़ी हकीकत यह है कि जब कोई बच्चा पैदा होता है तो आप उसके बारे में यकीन से ये नहीं कह सकते कि ये आगे चलकर क्या करेगा। तो कह सकता है आलिम बन जाएगा, हाफिज बन जाएगा, कारी बन जाएगा, टीचर बन जाएगा, साइंटिस्ट बन जाएगा, वकील बन जाएगा, डॉक्टर बन जाएगा, या चोर बन जाएगा, डाकू बन जाएगा। कौन कह सकता? कुछ नहीं कह सकता। मगर एक बात ऐसी है जो बच्चे के पैदा होते वक्त यकीन से कही जा सकती है, वो ये कि ये जो आज पैदा हुआ है एक ना एक दिन इस दुनिया से चला जाएगा। बेशक ये बात तो यकीन से कसम खाकर कही जा सकती है। ये ऐसी हकीकत है कि इस हकीकत को सब मानते हैं, अल्लाह को मानने वाले भी मानते हैं, नहीं मानने वाले भी मानते हैं, आस्तिक नास्तिक, बिलीवर्स नॉन बिलीवर्स सब मानते हैं इस बात को कि जो आया है उसको मर जाना है। तो हमेशा रहने के लिए तो कोई आया नहीं, तो हर हाल में लौटना है, चाहो न चाहो लौटा दिया जाएगा। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के पास जब मौत का फरिश्ता आया तो आपसे कहा कि चलिए आपको अल्लाह ने बुलाया जी। तो आपने उससे कहा कि अच्छा अभी से मुझे बुला लिया। तो उसने कहा कि भाई आपकी तो दोस्ती है, आप तो खलील हैं, तो आपके दोस्त ने आपको याद किया है, चलिए। तो हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने कहा कि ये अच्छा दोस्त है जो अपने दोस्त की जान ले रहा है। फरिश्ता अल्लाह की बारगाह में हाजिर हुआ, उसने कहा कि मौला तेरे दोस्त और तेरे खलील तो ये बात कह रहे हैं कि ये कैसी दोस्ती है भाई, इस दोस्ती में जान ले ली। तो अल्लाह ने उस फरिश्ते से कहा कि जाकर मेरे खलील से कह दो कि ये कैसा दोस्त है जो अपने दोस्त के पास आना नहीं चाहता। ये कैसी दोस्ती है कि दोस्त से मुलाकात का मौका मिल रहा है मगर दोस्त इनकार कर रहा है। तो लौटना पड़ा। इस कायनात की सबसे अजीम हस्ती अल्लाह के हबीब, दोनों जहान के मालिक व मुख्तार हमारे प्यारे नबी मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपकी बारगाह में भी मौत का फरिश्ता आया और अर्ज किया कि हुजूर अल्लाह ने हुक्म दिया है कि अगर मेरा हबीब इजाजत दे तो उसको ले आ। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नबी करीम अल्लाह के पास उससे मिलने चले गए। तो जो आया है उसको जाना। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने भी आसमानों पर उठा लिया है, मगर उनको भी इस दुनिया में भेजेगा और फिर उनकी मुलाकात भी मौत के फरिश्ते से होगी, वो भी अल्लाह की तरफ लौटा दिए जाएंगे। तो इंसान जितने भी हैं, जानदार जो भी है, उसको हर हाल में, अब ये वो हस्तियां थी जो मुस्कुराते हुए इन्होंने लब्बैक कहा, और सिकंदर आजम जैसे लोग, फिरौन जैसे लोग, नमरूद और शद्दाद और यजीद जैसे लोग,
ابو جہل جیسے لوگ یہ جانا نہیں چاہتے تھے مگر انہیں زبردستی لے جایا ہے۔ تو اللہ نے فرمایا کہ تم میں سے کون ہے جو ہماری طرف لوٹ کر نہیں آئے گا؟ سب لوٹ کر جائیں گے، اور اس کے پاس لوٹ کر جاؤ گے تو پھر حساب ہوگا کہ کیا کر کے آئے ہو، ذرا کتاب کھول کے دکھاؤ، وہ رجسٹر، وہ کتاب کھولو، نامہ اعمال کہاں ہے تمہارے؟ اس میں سب لکھا ہوگا کہ کیا کر کے آئے ہیں، کیا نہیں کیا ہے۔ تو جب ہم سب کو اللہ کی طرف لوٹ کر جانا ہے ہر حال میں، اور ہم اس دنیا میں بیکار نہیں پیدا کیے گئے، تو پھر ہماری زندگی کیسی ہونی چاہیے، اس پر ہمیں سوچنے کی ضرورت ہے۔ آج جو قوم کا حال ہے پوری دنیا میں، تو کسی سے مخفی نہیں ہے، پوشیدہ نہیں۔ اخبار پڑھتے ہیں، خبریں سنتے ہیں، انٹرنیٹ پر ہر چیز دیکھ رہے ہیں۔ کیا شان و شوکت تھی اس قوم کی، آج پستی اور ذلت کے کس مقام پر آ کر کھڑی ہو گئی۔ اللہ نے کتنا عروج عطا فرمایا تھا، مگر آج کس حال میں ہے؟ علامہ اقبال کہتا ہے کہ تھے تو آبا وہ تمہارے ہی، مگر تم کیا ہو؟ ہاتھ پر ہاتھ دھرے منتظر فردا ہو۔ وہ معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو کر، اور تم خوار ہوئے تارک قرآن ہو کر۔ تب آزاد پہ قید رمضاں بھاری، ہم سے کب پیار ہے ہاں نیند تمہیں پیاری۔ ہو نکو نام جو قبروں کی تجارت کر کے، کیا نہ بیچو گے جو مل جائیں صنم پتھر کے۔ یہ حال ہو گیا ہمارا۔ کبھی اے نوجوان مسلم تدبر بھی کیا تو نے، کبھی اے نوجوان مسلم تدبر بھی کیا تو نے، وہ کیا گردوں تھا تو ہے جس کا ایک ٹوٹا ہوا تارا۔ تجھے اس قوم نے پالا ہے آغوش محبت میں، کچل ڈالا تھا جس نے پاؤں سے تاج سرے دارا، کچل ڈالا تھا جس نے پاؤں سے تاج سرے دارا۔ گوا دی ہم نے جو اسلاف سے میراث پائی تھی، گوا دی ہم نے جو اسلاف سے میراث پائی تھی، سریا سے زمین پر آسمان نے ہم کو دے مارا۔ آج جس پستی اور ذلت کی زندگی یہ قوم گزار رہی، اللہ فرما رہا ہے کہ تم بھول گئے تمہیں کس لیے بھیجا تھا۔ تمہیں بیکار نہیں پیدا کیا گیا، تمہیں اس دنیا کی اصلاح کرنے کے لیے بھیجا گیا تھا، اس بگڑی ہوئی حالت کو سدھارنے کے لیے پیدا کیا گیا تھا، تمہیں ایک نیک اور پاکیزہ معاشرہ بنانے کے لیے پیدا کیا گیا تھا، تمہیں ایک اللہ پر ایمان لا کر اس ایک وحدہ لا شریک کی عبادت کے لیے پیدا کیا تھا، تمہیں اچھے اخلاق کے لیے پیدا کیا گیا تھا، تمہیں اس دنیا میں سکون اور آرام برپا کرنے کے لیے پیدا کیا تھا، مگر تم نے کیا کیا؟ تم نے اللہ کی عبادتوں میں دوسروں کو شریک کرنا شروع کر دیا، تم نے اخلاق کو بالائے طاق رکھ دیا، تم نے شرک اور کفر کے بازار گرم کر دیے، تم نے ناپاک اور پاکی اور ناپاکی کا امتیاز مٹا دیا، تم نے حلال و حرام کو بس پسے پشت ڈال دیا۔ اب تم حلال و حرام میں فرق نہیں کرتے، جائز ناجائز میں فرق نہیں کرتے، پاک اور ناپاک میں تمیز نہیں کرتے، پردے اور بے پردگی میں تمیز نہیں کرتے، حیا اور بے حیائی کا لحاظ نہیں کرتے۔ آج ہر وہ کام انسان کر رہا ہے جس سے دوسرے انسان کو تکلیف ہو رہی ہے، جبکہ یہ قوم اس لیے پیدا کی گئی تھی کہ تم وہ کام کرو کہ نہ صرف یہ کہ دوسرے انسانوں کو آرام پہنچے، بلکہ جانوروں کو آرام پہنچے، پرندوں کو آرام پہنچے، کھیتیوں کو آرام پہنچے۔ پانی دو۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ غوثیت، حضور تاجدار اہل سنت۔ آپ سوچ رہ سکتے ہیں، فرمایا کہ زمین خراب نہ کرو، فرمایا کہ پانی ضائع نہ کرو، فرمایا کہ پیڑوں کو نہ کاٹو، فرمایا کہ دوسرے کو گالی نہ بکو، فرمایا کہ راستے میں چلتے ہو کوئی پتھر یا کانٹا پڑا ہوا اس کو راستے سے ہٹا دو، فرمایا کہ جب تم کسی مزدور سے کام کراؤ تو اس کی مزدوری اس کا پسینہ سوکھنے سے پہلے ادا کرو، فرمایا کہ اپنے پڑوسی کے ساتھ اچھی زبان میں بات کرو۔ یہ سب باتیں ہوئی کہ نہیں ہوئی؟ مگر اس کے باوجود جیسی زندگی انسان گزار رہا ہے، اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا افحسبتم انما خلقناکم عبثا،
تم اس طرح زندگی گزارو جیسے کہ تمہیں بیکار پیدا کیا گیا ہے. انسان کو اللہ نے اشرف المخلوقات بنایا تھا اور پھر اپنے انبیاء اور مرسلین کو وقتاً فوقتاً انسانوں کے درمیان بھیج کر بھٹکے ہوئے لوگوں کو سیدھا راستہ دکھایا گیا اور پھر اتمام حجت اس بات پہ کر دیا کہ اپنے آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو، جن کو اپنے نور سے پیدا کیا تھا، ان کو اس مٹی والے انسانوں میں جو مٹی سے بنے ہوئے ان کے درمیان بھیج کر اللہ نے اصلاح اور راہ دکھانے کا کام دیا ہوا کہ میرے بندوں کو راستہ دکھائیں، میرے بندوں کو جہنم سے نکال کر جنت میں ڈالیں، میرے بندے جو مجھے بھول گئے ہیں انہیں یہ سبق پھر یاد کرا دیں، جو مجھ سے دور چلے گئے ان کو مجھ سے قریب کر دیں. ایک مرتبہ ہوا یہ کہ ایک بازار میں ایک فقیر بیٹھا ہوا تھا اور وہ فقیر لوگ سمجھتے تھے کہ ایسی پاگل دیوانہ ہے، اور وہ فقیر جو تھا وہ یہ کہتا تھا کہ اے لوگوں آؤ اپنے رب کو راضی کر. کچھ دنوں کے بعد اس فقیر کو قبرستان میں بیٹھے ہوئے دیکھا اور اس قبرستان میں بیٹھ کر وہی کہہ رہا تھا کہ اللہ ان بندوں کو معاف کر. لوگوں نے کہا کہ بابا تمہاری زبان بازار میں کچھ اور تھی، یہاں کچھ اور ہو گئی. فقیر نے کہا کہ بازار میں بندوں سے کہتا تھا کہ اللہ کو منا لو تو بندے کہتے تھے ہم نہیں منائیں. وہ راضی ہونے کو تیار تھا، یہ منانے کو تیار نہیں تھے، مگر اب قبرستان میں بیٹھا ہوں، یہ مردے رو رو کر چیخ چیخ کر کہہ رہے ہیں کہ اللہ معاف کر دے، مگر وہ ماننے کو تیار ہے. مرنے کے بعد تو پھر راستے بند ہو جائیں گے، مرنے کے بعد توبہ کا دروازہ بند کر دیا جائے گا. تو جو توبہ کرنی ہے اسی زندگی میں کرنی ہے، جو غلط راستوں پہ چلے گئے تھے وہاں سے اسی زندگی میں واپس آنا ہے. پورا معاشرہ جس حال سے زندگی گزار رہا ہے آپ کی نظروں میں، نہ مردوں کا حال ٹھیک ہے، نہ عورتوں کے حال ٹھیک ہے، نہ بچے ٹھیک ہیں، نہ بوڑھے ٹھیک. پوری قوم ہر طرف سے، چاروں طرف سے تنزل کا اور انحطاط کا اور زوال کا شکار ہو گئی. نہ تعلیم رہی. ایک مرتبہ علامہ اقبال آکسفورڈ یونیورسٹی کی لائبریری میں گئے تو وہاں انہوں نے دیکھا کہ ارے یہاں محی الدین ابن عربی کے مخطوطے رکھے ہوئے ہیں، جلال الدین سیوطی کے مخطوطے رکھے ہوئے ہیں، علامہ عینی کی کتابیں رکھی ہوئی ہیں، بڑے ابن رشد کے فلسفے کی کتابیں رکھی ہوئی ہیں. تو اس کی آنکھوں سے آنسو نکل آئے. اس نے کہا کہ مگر وہ علم کے موتی کتابیں اپنے آبا کی، مگر وہ علم کے موتی کتابیں اپنے آبا کی، جو ان کو دیکھیں یورپ میں تو دل ہوتا ہے سیپارہ. کسی اور کے پاس رکھا ہوا ہے علم ہمارا. نہ علم رہا، نہ اخلاق رہا، نہ کردار رہا، نہ عقیدہ رہا، نہ ایمان کی مضبوطی رہی، نہ حسن عمل رہا، کچھ نہیں. خبر تحیر عشق سن، نہ جنوں رہا نہ پری رہی، نہ تو رہا نہ تو میں رہا، جو رہی سو بے خبری رہی. کس راستے پر ہم جا رہے ہیں؟ قوم کا جب زوال آتا ہے تو ہر طرف سے زوال آتا ہے. ایسا نہیں ہے کہ سعودی عرب کے بادشاہ جو ہے وہ بہت کام کر رہے ہیں اور قوم جو ہے وہ ہمیشہ، قوم جو ہوتی ہے وہ اپنے حاکم کے ہی راستے پر ہوتی ہے. اگر قوم کا حال برا ہے تو سمجھ لو کہ حاکم کا بھی حال برا ہے. یہ نام کے مسلمان لوگ کام کے مسلمان نہیں رہے، نام کے عیش پرستی میں پڑے ہوئے، لاکھوں روپے اور ڈالر جو ہے وہ اپنی عیش پرستی پہ خرچ کر دیتے. نہ ان کا عقیدہ ٹھیک ہے، نہ عمل ٹھیک. مسلمانوں کو سوچنا چاہیے آج جو حالات، جن حالات سے ہم گزر رہے ہیں اس کی وجہ کیا ہے؟ طریقے مصطفیٰ کو چھوڑنا ہے وجہ بربادی. اسی سے قوم دنیا میں ہوئی بے اقتدار. بے شک. تو اللہ نے فرمایا کہ افحسبتم انما خلقناکم عبثا، کیا تم یہ سوچتے ہو کہ ہم نے تمہیں بیکار پیدا کر دیا؟ اب سوچنے کا مقام یہ کہ جب اللہ نے بیکار نہیں پیدا کیا، اللہ کا کوئی کام عبث نہیں ہوتا، ہر کام میں حکمت ہوتی ہے. کوئی کام عبث اور فالتو نہیں ہوتا، وہ حکیم ہے، حکمت والا. تو دنیا میں انسانوں کو کس لیے بھیجا اللہ نے؟ قرآن میں ارشاد فرماتا ہے کہ ہم نے انسانوں کو عبادت کے لیے پیدا کیا.
مفسرین اس کی تفسیر کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ ہم نے انسانوں کو اپنا عرفان اور معرفت حاصل کرنے کے لیے پیدا کیا، یعنی اللہ کو پہچانے اس کے بندے، اس لیے بندوں کو پیدا کیا گیا۔ مگر بندوں نے کیا کیا؟ اللہ کو بھی چھوڑا، اس کے قرآن کو بھی چھوڑا، اس کے رسول کو بھی چھوڑا، اپنی مرضی کو مقدم رکھا۔ آپ ذرا سوچیں، ایک ٹیکنیکل بات ہے، جب حضرت آدم کو جنت میں رکھا گیا، فرمایا کہ جو چاہو کھاؤ، بس اس پیڑ کے قریب نہیں جانا، لا تقرب هذه الشجرة، یہ جو پیڑ ہے، اشارہ کر کے خاص کر دیا، بس اسی پیڑ کے پاس نہیں جانا، منع کر دیا تھا نہیں۔ یہاں سے اللہ نے ایک نظام دیا کہ اللہ انسانوں کو کچھ چیزوں کی اجازت دے گا، کچھ چیزوں سے روک دے گا۔ اسی لیے آدم کی اولاد کو اللہ نے کچھ چیزوں کی اجازت دی، کچھ چیزوں سے روک دیا۔ تو ازلی قانون ہے، شروع سے چلا آ رہا ہے۔ جب پہلا انسان بنایا اور پہلی عورت بنائی اور ان کو جنت میں رکھا اللہ نے، تو کیا کہا کہ اس پیڑ سے تم دونوں لوگ اس پیڑ کے قریب نہیں جانا۔ اب یہ ہو گیا کہ پابندی بھی ہو گئی، باقی جنت پہ پابندی ہٹا لی گئی۔ اب ان کی جو اولاد دنیا میں آئی تو اس کے لیے بھی اللہ نے وقتاً فوقتاً کہ یہ کرنا ہے، یہ نہیں کرنا ہے۔ تو جو نہیں کرنا تھا وہ اللہ کے حکم سے نہیں کرنا تھا، اور جو کرنا تھا وہ اللہ کے حکم سے کرنا تھا۔ مگر مسئلہ یہ بن گیا ہے کہ ہم جو کرتے ہیں وہ اپنی مرضی سے کرتے ہیں، اور جو نہیں کرتے ہیں وہ اپنی مرضی سے نہیں کرتے۔ آپ کو ایک مثال دے دوں، یہ بات سمجھ میں آ جائے گی۔ عید کی نماز پڑھنے جاتے ہیں، کہاں جگہ ملتی؟ اپنے گھر سے مصلی لے جانا پڑتا ہے۔ کیوں؟ نماز پڑھ لی ہے نا، جبکہ وہ نماز فرض نہیں ہے۔ بات سمجھ میں آئی؟ عید کی نماز فرض نہیں ہے، 5 وقت کی نماز فرض ہے۔ آپ سوچیں کہ اگر یہ قوم اللہ کے حکم سے عید پڑھنے جا رہی تھی تو پھر اللہ کے حکم سے فرض نمازیں نہیں پڑھنے جاتی۔ پتہ یہ چلا کہ یہ اللہ کے شریعت کے حکم سے نہیں جا رہی، عید کو ایک تہوار مان کر جا رہی، کیا بات، سیلیبریٹ کرنے کے لیے جا رہی، ایک تہوار بنا لیا کہ عید کی نماز پڑھنے کا شوق ہے، اپنی مرضی ہے تو جا رہے ہیں۔ اگر اللہ رسول کے حکم سے جاتے تو جب واجب ادا کرنے جا سکتے ہو تو فرض ادا کرنے کیوں نہیں جا سکتے؟ عید کی نماز چھوڑنے والا اتنا بڑا گناہگار نہیں ہے جتنا بڑا 5 وقتوں میں سے کوئی ایک وقت کی نماز چھوڑنے والا، کیونکہ یہ فرض نماز ہے، وہ واجب ہوتی ہے اور نفل ہوتی ہے۔ تو اس نفل اور واجب کو ادا کرنے کے لیے تو بھیڑ کی بھیڑ اپنے گھر سے مصلی لے جانا پڑتا ہے۔ مگر 5 وقت کی نماز میں جس میں مسجد والے مصلی بچھا کر دیتے ہیں، چٹائی بچھا کر دیتے ہیں، اور اگر نہ بچھی ہو تو امام صاحب سے شکوہ بھی ہے کہ آج سب نہیں بچھی۔ ارے بھائی عید کے دن بھی آتے اور صفے بچھواتے سڑک تک ساتھ میں کھڑے ہو کے، مگر عید کے دن نہا دھو کے، کپڑے بدل کے، عطر لگا کے، بال کاٹ کے، نئے کپڑے، دھلے ہوئے کپڑے پہن کر مسجد چل کہاں جا رہا ہے؟ نماز پڑھنے جا رہا ہے۔ کون سی والی میں؟ 8 والی میں؟ استغفراللہ، معلوم ہو رہا ہے کہ جیسے فلموں کا ٹائم پوچھ رہے ہیں۔ کون سی والی؟ 8 والی کہ 9 والی کہ 9.5 والی؟ سو زبان کتنی بدل گئی۔ اب نماز کے بارے میں ہم یہ نہیں پوچھ رہے کہ عید کی نماز کس مسجد میں، ہم یہ پوچھ رہے ہیں کون سی والی، 8 والی کہ 9 والی کہ 10 والی؟ اللہ اللہ اللہ، یہ مسلمان کی زبان ہے اپنی عبادت کے لیے، یہ واجب اور نفل نماز ہے۔ اللہ، پہلی دن تراویح میں پوری مسجد بھری ہوتی ہے، جی 10 کے بعد آدھی رہ جاتی ہے، اور 20 کے بعد 2 ہی صف رہ جاتی ہے، اور جس دن ختم ہو گیا اگر کلام پاک 4 دن پہلے 26 میں یا 27 میں یا 22 میں، تو اس کے بعد پھر امام صاحب، مؤذن اور چند بوڑھے ضعیف لوگ۔ آپ ذرا سوچیں کہ تراویح میں آپ نے یہ سمجھ لیا کہ تراویح میں جب تک قرآن پڑھا جا رہا ہے مکمل نہیں ہو جاتا جبھی تک پڑھنا فرض ہے، واجب ہے۔ اگر کوئی علم طرح سے پڑھ رہا ہے یا قل ہو اللہ پڑھ رہا ہے، نہ آتا ہے نہ پڑھا، تراویح نہیں ہے وہ۔ جی واہ واہ، کیا پتا چلا کہ قوم اپنی مرضی سے کام کرتی ہے۔ اسی لیے آپ ذرا سوچیں، اللہ نے قرآن میں فرمایا ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، اللہ نے فیصلہ کر دیا ہے کہ جو نماز پڑھے گا وہ بے حیا نہیں ہو سکتا، وہ گناہگار نہیں ہو۔ ہاں سبحان اللہ سبحان اللہ۔ مگر ہم دیکھ رہے ہیں کہ ہم نماز پڑھتے ہیں مگر بے حیا ہو گئے ہیں، نماز پڑھتے ہیں مگر گناہ کرتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں مگر
حرام کام میں ملوث ہو جاتے ہیں. اس کا مطلب وہ نماز نہیں ہے. اللہ اللہ اللہ. کیوں نہیں ہے؟ اس لیے کہ اللہ کی خاطر تو پڑھی نہیں تھی, اپنے دل کی خاطر پڑھی تھی. تو دل کی خاطر پڑھو گے تو پھر گناہ بھی ہوں گے, فحاشی بھی ہوگی, بربریت بھی ہوگی, ناجائز کام بھی ہوں گے. اللہ کی خاطر پڑھی ہوتی تو وہ فحاشی سے بچاتا, وہ گناہ سے بچاتا, وہ مکروہ چیزوں سے بچاتا, ناجائز و حرام سے بچاتا. اس لیے نماز اللہ کی خاطر پڑھنی چاہیے. بے شک. افحسبتم انما خلقناکم عبثا, کیا تم لوگ یہ سمجھتے ہو کہ ہم نے تمہیں بیکار پیدا کر دیا؟ آپ سوچے قرآن تو جھوٹا ہو نہیں سکتا, ہم ہی جھوٹے ہو گئے. بے شک. ہم نماز بھی پڑھتے ہیں اور بے حیائی بھی کرتے ہیں, جبکہ قرآن کہہ رہا ہے کہ نماز بے حیائی سے روک دیتی ہے. کیوں نہیں روک رہی ہے ہمیں کیوں نہیں روکا نماز نے بے حیائی سے؟ ہمیں نماز نے رشوت لینے سے کیوں نہیں روکا؟ ہمیں نماز نے غلط کام کرنے سے کیوں نہیں روکا؟ کیونکہ وہ نماز نہیں پڑھ پا رہے ہیں. نمازوں کی اللہ کی خاطر پڑھنی تھی, شریعت پر عمل کرنا تھا. ہم اپنی طبیعت کے مطابق اپنی زندگی گزارتے ہیں. شادیوں میں میں نے دیکھا, مہاراشٹر میں بھی میں نے دیکھا, عین نکاح کے دن جب دولہا پاک اور صاف ہو کر وضو کر کے آتا ہے, سونے کی انگوٹھی پہن لیتا ہے اور چین ڈال لیتا ہے. ارے تمہیں پتہ نہیں کہ اللہ کے رسول نے حرام کر دیا مردوں کے لیے؟ بے شک. کیسی عجیب بات ہے کہ نکاح جیسی سنت کی محفل میں شریک ایک نئی زندگی کا آغاز کرنے والے ہو, بے شک. اور سنت کے مطابق کیوں نہیں تم آپ کے پھیرے لے لیتے؟ تم کہا ہم مسلمان ہیں, سنت کے مطابق ہو. سنت کے مطابق کام کرنے جا رہے ہو اور حرام جسم کو ناپاک کر کے, اللہ اللہ. گلے میں سونے کی چین ڈال کے جو حرام کر دی گئی, ہاتھوں میں سونے کی انگوٹھیاں پہن کر جو مردوں کے لیے حرام کر دیا گیا, ایسے نکاح جیسے پاکیزہ اور مقدس کاموں میں حرام کام کر کے آپ ذرا سوچیں, یہ وہ وقت ہوتا ہے جب انسان نبی کریم کی ایک پسندیدہ سنت ادا کرنے والا ہے. اور ایک سنی مسلمان کا یہ عقیدہ ہونا چاہیے کہ جب ہم نبی کی سنت پر عمل کرتے ہیں نبی کریم کی توجہ ہماری طرف ہے, وہ ہمیں ملاحظہ فرماتے ہیں. اب ذرا سوچو کہ نکاح کے وقت مدینے والا ہماری طرف توجہ کیے ہوئے ہے, ہمارے گلے میں سونے کی چین پڑی ہو, ہمارے ہاتھوں میں سونے کی انگوٹھیاں ہو. آپ ذرا سوچیں کہ وہ شریعت لانے والا جس نے سونا اپنے مسلمان امت کے مسلمان مردوں پر حرام کر دیا ہو, اب وہ دیکھ رہا ہے کہ میرا مسلمان امتی مرد جو ہے وہ سونا پہنے ہوئے, تو آقا کو تکلیف ہوگی کہ خوشی ہوگی؟ تکلیف ہوگی. مگر کیوں پہن لیتے ہیں؟ کیونکہ ہماری طبیعت ہم پر حاوی ہو چکی, شریعت کا لحاظ نہیں ہے. جب ہم شریعت کا لحاظ کرتے تھے, جب یہ قوم اللہ اور اللہ کے رسول کی خاطر کام کیا کرتی تھی, تو اس قوم کے پاس مہنگے کپڑے نہیں تھے, مہنگے اچھے کھانے نہیں تھے, شاندار پکے RCC کے مکان نہیں تھے, مگر ایران اس کی ہیبت سے کپکپا رہا تھا. رومن امپائر اس کا نام سن کر تھر تھر کانپ رہا تھا. بیت المقدس کے پادری اس کا نام سن کر سر جھکا دیا کرتے تھے. دنیا اس کو سلام کر رہی تھی. اسی پیبند لگے ہوئے کپڑے پہنے ہوئے مسلمان جس کے پاس کھانے کو نہیں تھا, پیٹ پر پتھر باندھے ہوئے تھے, مگر دنیا کے بادشاہ اس کے سامنے ہاتھ باندھ کر تھر لاتے تھے, کپا جاتے تھے. اور تو اور ایک مرتبہ ہوا یہ کہ ایک صحابی جنگل سے گزرے قافلہ, تو قافلے میں رہ گئے, پیچھے چھوٹ گئے. اب جنگل اکیلا, سائیں جنگل, آپ ذرا سوچیں ایمیزون کے جنگلوں میں اگر آپ اکیلے پھنس جائیں, قافلہ چلا گیا, جنگلی جانوروں کا بھی ڈر. اتنے میں ایک شیر آ گیا. اب جب شیر نے دیکھا کہ بھائی کھانا سامنے ہے, بالکل شیر کو ایسے ہی لگا جیسے آپ کو اگر بھوک لگی ہو اور وہ حلیم بریانی سامنے رکھ دے. شیر کو بھی لگا ہوا کہ شاندار سامان آتا گیا, لاؤ آج کھا لے. شیر نے جیسے ہی اس کی طرف حملہ کرنے کا سوچا, ارادہ بنایا, تو اس صحابی نے کہا, بہت ہی ایمان افروز بات کہی, زندہ باد. اس نے کہا, یا ابا الحارث انا سفینۃ مولا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, اے جنگل کے چوکیدار, میں رسول کا آزاد کیا ہوا غلام سفینہ ہوں. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, عظمت مصطفیٰ, جانشین پیر سالم. اس صحابی نے کہا کہ اے شیر ہے جنگل کے رکھوالے, تو مجھے نہیں جانتا, مجھے میں وہ غلام ہوں جس کو رسول اللہ نے خرید کر آزاد کیا. اتنا سننا تھا کہ شیر نے گردن جھکا لی.
دم گرانے لگا. اب راستہ بھول گئے تھے تو شیر ان کو شیر کو راستے معلوم تھے. شیر آگے آگے چلتا رہا, یہ پیچھے پیچھے چلتے رہے. شیر جھاڑیوں سے, پیڑوں کے, درختوں کے درمیان سے ہوتا ہوا جنگل کے باہر لا کر چھوڑ گیا ان کو. سب سامنے جنگل کے باہر نکلے, دیکھا قافلہ انتظار کر رہا ہے کہ سفینہ کہاں چلے گئے. قافلہ ان کے انتظار میں تھا کہ ارے وہ سفینہ پیچھے چھوٹ گیا ہے. دیکھا تو اب یہ جب اپنے قافلے کے ساتھ ملے تو شیر نے ان کو دیکھ کر ایک ڈکار لی, آواز نکالی. علماء کہتے ہیں کہ وہ شیر اجازت چاہ رہا تھا کہ میں زندہ باد زندہ باد, فرمایا چلے جاؤ. آپ سوچئے یہ حال تھا اس قوم کا جبکہ کپڑے مہنگے نہیں تھے, گھروں میں سونا چاندی نہیں تھا, پکے مکان بھی نہیں تھے, کھانے کے لیے روٹی نہیں تھی, پیٹ پر پتھر باندھے ہوئے لوگ, ہتھیار بھی نہیں تھے ان کے پاس, مگر طاقت کیا تھی؟ دشت تو دشت ہے, دریا بھی نہ چھوڑے ہم نے, بحر ظلمات میں دوڑا دیے گھوڑے ہم نے. کیا شان تھی کہ تجھ سے سرکش ہوا کوئی تو بگڑ جاتے تھے, پاؤں شیروں کے بھی میدان سے اکھڑ جاتے تھے. فرماتے ہیں کہ ٹل نہ سکتے تھے اگر جنگ میں آ جاتے تھے, پاؤں شیروں کے بھی میدان سے اکھڑ جاتے تھے, تو اس سے سرکش ہوا کوئی تو بگڑ جاتے تھے. تیغ کیا چیز ہے ہم توپ سے ہو جاتے. دشت تو دشت ہے, دریا بھی نہ چھوڑے ہم نے, بحر ظلمات میں دوڑا دیے گھوڑے ہم نے. شان آنکھوں میں نہ جچتی تھی جہاں داروں کی. یہ حال تھا اس قوم کا کہ آ گیا عین لڑائی میں اگر وقت نماز, قبلہ روحوں کے زمین بوس ہوئی قوم حجاز. کیوں تھا یہ سب؟ میلے کپڑے, معمولی چھپر کے گھر, پیٹ پر کھانے, پیٹ کے اندر اناج کا ایک دانہ نہیں تھا, پیٹ پر پتھر باندھ لیا کرتے. اور آپ کو حیرت ہوگی کہ جب یہ حال ہو جاتا کہ کئی کئی دن کھانے کو نہیں ملتا تو سوکھے ہوئے چمڑے کو پانی میں بھگا کر اپنے منہ میں رکھ لیا کرتے تھے اور یہ سمجھتے تھے کہ ہم کچھ کھا رہے ہیں. مگر حکومت کا اور طاقت کا عالم یہ تھا کہ اس زمانے کی سپر پاور رومن امپائر اور پرشین امپائر تھر تھر آ جاتے تھے. کوئی دشمن ایسا نہیں تھا کہ جس کا سر نہ جھکا لیا. حق ہے, حق ہے. مگر آج پیسے آ گئے ہیں, دولت آ گئی ہے, علم آ گیا ہے, اچھے گھر بنے ہوئے ہیں, اے سی لگے ہوئے ہیں, جاڑوں میں ہیٹر چلتا ہے, ٹھنڈے گرم پانی کا انتظام ہے, موٹے گدے پہ سو رہے ہیں, مسجدوں میں اے سی لگا ہوا ہے, کولر لگا ہوا ہے, مائک لگے ہوئے ہیں, صفے قالین بچھے ہوئے ہیں, سجاوٹ بھی ہے, سب کچھ ہے. مگر مسجد تو بنا لی شب بھر میں, ایمان کی حرارت والوں نے, من اپنا پرانا پاپی تھا, برسوں میں نمازی ہونا تھا. اللہ اکبر. یہ ہم اپنی مرضی سے اپنی زندگی جب ہم نے گزارنا شروع کی تو ہم آسمان پہ تھے, سریا سے زمین پر آسمان نے ہم کو دے مارا. حضرت فاروق اعظم خلیفہ دوم امیر المومنین سیدنا فاروق اعظم اپنی فوج سے فرماتے تھے, وہی فوج جس کے پاس پیسے نہیں تھے, کپڑے نہیں تھے اچھے, کہتے تھے کہ تمہیں معلوم ہے کہ تم ہر محاذ پر کیوں جیت جاتے ہو؟ کیونکہ تمہارا رشتہ اللہ سے مضبوط ہے, تم اللہ کے دین پر مضبوطی سے قائم ہو. اس لیے جب تمہارا کسی سے معرکہ ہوتا ہے تو حق اور باطل کا معرکہ ہوتا ہے, اور ظاہر سی بات ہے کہ جب حق اور باطل آپس میں ٹکرائے گا تو باطل ہی کو ٹوٹے گا. فرمایا کہ تمہاری زنگ کھائی ہوئی تلواریں, کہ تمہارے پرانے اور بوسیدہ اسلحے بڑے بڑے شاندار اور نئے اسلحوں سے کیوں جیت جاتے ہیں؟ کیونکہ تم اللہ کے دین پر مضبوطی سے قائم. فرمایا جس دن تم اللہ کے دین سے دور ہو جاؤ گے دنیا میں پسپا کر دیے جاؤ گے, مار دیے جاؤ گے, پچھاڑ دیے جاؤ گے. آج ان کا ایک ایک حرف سامنے آ گیا. اس زمانے میں سونے کی کانیں اور پیٹرول کے کنویں نہیں تھے, مگر پوری دنیا پہ حکومت طاری تھی, ہیبت طاری. آج سونے کی کانیں ہیں, پیٹرول کے کنویں ہیں مسلمانوں کے پاس, مگر حال جو ذلت کا دیکھ رہے. کیوں؟ کیونکہ ہم نے اپنی مرضی کو آگے کر دیا, اللہ کی مرضی کو پیچھے کر دیا. ہمیں اللہ کی مرضی آگے رکھنی تھی, اس کے رسول کی مرضی کو مقدم رکھنا تھا. کوئی بھی کام کرنے سے پہلے سوچنا تھا کہ اللہ اور اس کا رسول کیا کہتا ہے اس کے بارے میں. حلال کہتا ہے تو کریں گے, حرام کہتا ہے تو نہیں کریں گے. اجازت دیتا ہے تو کریں گے, نہیں اجازت دیتا ہے تو نہیں کریں گے. تو اللہ نے فرمایا فحسبتم
انما خلقناکم عبثا، کیا تم لوگ یہ سمجھتے ہو کہ ہم نے تمہیں بیکار پیدا کر دیا؟ بیکار نہیں پیدا کیا، تمہیں اس دنیا میں نیکیوں کا حکم پھیلانے کے لیے، برائیوں سے روکنے کے لیے بھیجا گیا۔ اب تم خود برائیوں میں مبتلا ہو گئے ہو تو اپنے راستے پر لوٹ کر آؤ، اور کیونکہ اگر تم اپنی راستے پر لوٹ کر نہیں آئے، صراط مستقیم پر نہیں آئے، رسول اللہ کی سنتوں کی طرف نہیں آئے، شریعت کی طرف نہیں آئے، وَأَنَّكُمْ إِلَيْنَا لَا تُرْجَعُونَ، پھر تمہیں ہر حال میں ہماری طرف لوٹا دیا جائے۔ لوٹانے پر اگر غور کیا جائے تو ایک بات سمجھ میں آتی ہے، مثال دے کر سمجھا دوں آپ کو۔ جیسے مثلا میں دہلی آیا تو مجھے 5 دن کے لیے دہلی آنا، تو میں اتنا ہی سامان لے کر آیا۔ کوئی 10 دن کے لیے آئے گا تو اتنا سامان لے کر آئے۔ ایسے ہی ہم دنیا میں کچھ دنوں کے لیے آئے، اور میں جو دہلی آیا ہوں تو مجھے معلوم ہے، ارادہ میرا یہی ہے کہ 5 دن رہنا ہے، مگر اس دنیا میں تو میرا ارادہ ہی نہیں کہ مجھے کب تک رہنا۔ جی جی بے شک، یہ بھی ہو سکتا ہے جو سانس اندر گئی ہے لوٹ کرنا ہے، اللہ سامان 100 برس کا ہے، پل کی خبر نہیں، بے شک، سب ٹھاٹ پڑا رہ جائے گا جب لات چلے گا بنجارا، کہاں جائیں؟ اللہ اللہ اللہ، یعنی یہ دنیا کی زندگی جس میں ہم ارادہ بھی نہیں کر سکتے کب تک زندہ رہیں گے۔ کوئی ہے جو یہ کہہ سکتا ہے کہ میں اتنے دن تک زندہ رہ لوں گا؟ یہ صرف اللہ جانتا ہے۔ تو جس سفر پہ ہمیں بھیجا گیا تھا، جس گھر میں ہمیں بھیجا گیا، جس میں ہمیں رہنا ہی بہت مختصر تھا، 4 دن کی زندگی تھی، اس کے لیے اتنا بکھیڑا کر لیا ہم نے کہ ہم دین کو بھول گئے، شریعت کو بھول گئے، اللہ کو بھول گئے، رسول اللہ کو بھول گئے۔ اور جہاں ہمیں بہت لمبا رہنا ہے یعنی قبر میں، اس کی کوئی یاد نہیں، اور اس کے بعد جہاں ہمیشہ رہنا ہے آخرت والی زندگی میں، اس کا تو کوئی خیال ہی نہیں۔ تو اللہ نے فرمایا کہ ہوش میں آؤ۔ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پہ مہربان ہے، اس لیے تنبیہ فرما رہا ہے، اسی لیے سمجھا رہا ہے کہ ابھی بھی وقت ہے، جب موت کا فرشتہ سامنے کھڑا ہوگا تو توبہ قبول نہیں کی جائے گی۔ آج توبہ کر لینی چاہیے ہمیں اپنی بری زندگی سے، اور نیکی کی طرف آ جانا چاہیے۔ صرف اللہ کی عبادت ہوگی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہوگی، ان کی اطاعت ہوگی، ان کی فرما برداری ہوگی۔ جس کو وہ حلال کہہ دیں گے اسے حلال ماننا ہوگا، جس کو وہ حرام کہہ دیں گے اسے حرام ماننا ہوگا، جس کو وہ کہہ دیں گے کہ یہ اللہ کا پسندیدہ ہے اس کو پسندیدہ ماننا ہوگا، جس کے بارے میں وہ کہہ دیں گے یہ جنتی ہے اسے جنتی ماننا ہوگا، جو وہ کہہ دیں گے وہ ماننا ہوگا۔ ما آتاکم الرسول فخذوہ، جو وہ دیں گے وہ لینا ہوگا، وما نہاکم عنہ فانتہوا، اور جس سے منع کر دیں گے اس سے رکنا ہوگا۔ یہ ہے مومن کی زندگی۔ بے شک، اور جب زندگی اسلامی ہو جائے، مومن والی ہو جائے، تو پھر اللہ نے وعدہ کیا ہے کہ عزت اللہ کی ہے، عزت اس کے رسول کی ہے، اور عزت مومنین کی۔ بے شک، تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں اسلامی زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے، اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، سنتوں کو اپنانے کی توفیق عطا فرمائے، شریعت کو ہر حال میں مقدم رکھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جب ہمارا آخری وقت ہو تو ہماری زبان پر ہو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔